بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا۔ جس دن عرفات کا تھا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نکلا، قسم اللہ کی یہ تو قریش ہے، پھر یہ جہاں کیوں ہے؟ حمص کے سوا بقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ حمص قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے، اور بنو کنانہ وغیرہ جیسے خزاں لوگوں کو خدا کے واسطے کپڑے دیا کرتے تھے۔ قریش کے مرد دوسرے مردوں کو تاکہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور قریش کی عورتیں دوسری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور جن کو قریش کپڑے نہیں دیتے وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے، لیکن قریش مزدلفہ ہی سے جو حرم میں تھا واپس ہو جاتے۔ ہاشم بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ پھر تم بھی قریش وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ سورہ بقرہ انہوں نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے، اس لیے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا، میں بھی وہیں موجود تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ ہاشم نے کہا کہ اناک تیز چلنا اور نس اناک سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجواحتہ کہ میں نے کشیدہ جگہ، اس کی جمع فجواتہ اور فجاہ سے ہے، جیسے زکوٰۃ مرفد زکاہ اس کی جمع، اور سورۃ صاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بگانا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضائے حاجت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی، یعنی عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے۔ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے راستے میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مزدلفہ میں آ کر نماز مغرب اور عشاء مل کر ایک ساتھ پڑھتے، البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تھے۔ وہاں آپ قضائے حاجت کرتے، پھر وضو کرتے، لیکن نماز نہ پڑھتے۔ آپ مزدلفہ میں آ کر پڑھتے تھے۔ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے، جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھایا، پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وضو کا پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز مل کر پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سوار ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے
تاں کہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں ماریں۔ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور، اونٹ ہانکنے کا اور اونٹوں کی مار داڑ کی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو آستگی و وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اودعو کے معنی ہے ریشہ دوانیاں کریں، خلالکم کا معنی تمہارے بیچ میں، اسی سے سورہ قاف میں آیا ہے والفجر نہ خلالہما، یعنی ان کے بیچ میں۔ میدان عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہو کر گھاٹی میں اترے جو مزدلفہ کے قریب ہیں، وہاں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا، خوب پانی نہیں بہایا، جہاں ہلکا وضو کیا۔ میں نے نماز کے متعلق عرض کی تو فرمایا کہ نماز آگے ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے، وہاں پھر وضو کیا اور پوری طرح کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ ڈیروں پر بٹھا دیے، پھر دوبارہ نماز عشاء کے لیے تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھائی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ وہ کیسی بستی ہے میرے مولا جہاں تیری دن رات رحمت برستی ہے، جس کسی نے بھی دعا کی واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصوں مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی صحابی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔